الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں سورۃ اعراف کا کوئی دوسرا ورژن ہے نا. ہاں, کذبہ جھٹلایا اصحاب الایکۃ ایکا والوں نے. اب کہیں انہیں مدین والے کہا جاتا ہے, کہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے, اور کہیں ایکا کہا جا رہا ہے. انہوں نے بھیجوں کو جھٹلایا جب کہا ان سے شعیب نے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ انی لکم, بے شک میں ہوں تمہارے لیے امانت دار رسول, پہنچانے والا. جو امانت اللہ نے مجھے دی ہے میں ورڈ ٹو ورڈ تم تک پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ, تو صرف اللہ سے ڈرو, واطیعون, اور میری پیروی کرو. فالو می, جسٹ مجھے فالو کرتے رہو, میں تمہیں صحیح راستے پہ لے جاؤں گا. وما اسألکم, اور میں نہیں سوال کرتا, علیہ, اس پر, من اجر, کسی طرح کے معاوضے کا, ان اجریا, میرا اجر, الا, سوائے, علی, اوپر, رب العالمین, تمام جہانوں کے پالنے والے کے ہے. اوفو الکیلا, وفا کرو, پورا پورا دو. وفا کو وفا اسی لیے کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے جتنی محبت کرتا ہے آپ اتنی ہی محبت کرتے ہیں. کوئی آپ کے لیے جتنا لویل رہتا ہے, وفادار رہتا ہے, آپ اس کے لیے اتنے ہی وفادار رہتے ہیں. کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا آپ کے لیے کسی اور کو, تو پھر آپ بھی اس کے لیے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. اسی لیے وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا, ٹیٹ فار ٹیٹ. اسی لیے اردو میں ایک شعر ہے نا, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, نہ تم پہ شکوا نہ ہم پہ شکوا. تو برابر بات ہے نا. ہاں اوفو الکیلا, پورا کرنا. کیل کہتے ہیں پیمانے کو, جیسے ہمارے ہاں ترازو ہوتا ہے, ویسے ہر دور میں جس میں بیلنس رکھا جائے اس کو ترازو ہی کہتے ہیں, برابر وزن. ولا تکونوا, اور نہ ہو جانا تم, کس میں سے, من المخسرین, خسارہ کرنے والوں میں سے, خسارہ پانے والوں میں سے. گھاٹا نہ دینا کسی کو, کسی کا نقصان ہو جائے آپ کی وجہ سے. یہ قوم شعیب کا ٹریڈ تھا. اب دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ ٹریڈ پایا جاتا ہے. ساری قوموں کی برائیاں مجھے لگتا ہے ہمارے اندر نا, وہ کاکٹیل بنتا ہے نا سارے فروٹس کو ملا کر, تو وہی بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں جتنا چونا لگا سکتے ہیں کسی کو لگا دیں, ہمیں گھاٹا نہ آئے, میرا گھر پورا رہے کسی طرح سے. اور تم کسی کو گھاٹا دینے والوں میں نہ ہو جانا, اس سے کیا ہوگا, تم گھاٹا پا جاؤ گے. وزنو, اور وزن کرنا, بالقسطاس, انصاف کے ساتھ, المستقیم, بالکل برابر سیدھا, تولنے میں ذرا برابر ٹنڈی نہ مارنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور نہ بخل کر کے دینا, گھٹا کے دینا لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تاسوا, اور نہ تم پھیلانا, فی الارض, زمین میں, مفسدین, فساد پھیلانے والوں میں نہ ہو جانا. ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا, لوگوں کی چیزیں گھٹا کے دینا. آپ نے کسی سے مانگا ہے مجھے ایک ٹائم 1 کپ دودھ کا ادھار دے دیں, میرا دودھ اس ٹائم کم ہو گیا ہے, صبح جیسے ہی دودھ والا آئے گا میں آپ کو دودھ دے دوں گی. تو چاہیے کیا کہ کہیں کمی نہ ہو جائے, اس میں 1 کپ میں کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دیں, تھوڑا سا زیادہ کر دیں, کیونکہ اللہ کہہ رہے گھاٹا پانے والے خدا نخواستہ نقصان اٹھانے والے, جو گھاٹا دینے والے ہیں. تو کسی کی چیز تھوڑی سی بڑھا کے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ایک بھینس ہوتی تھی بچپن میں, تو امی وغیرہ شاید کسی کے گھر دودھ جاتا ہوگا, تو وہ کہتے تھے یہ ہو گیا پورا, اب یہ ہے اوپر سے. تو ایسے ہی دکاندار بعض دفعہ دیکھے ہیں, وہ تھوڑی سی چیز اوپر دے دیتے ہیں, الحمدللہ. تو اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں. مال کی حرص نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اصل میں ہمیں ہر چیز میں صرف مال زیادہ بنانا ہے, اس کے لیے ذمہ دار کو سپرے کرنی پڑے, دکاندار کو کپڑا تھوڑا کم. اب وہ جتنا گز سے ناپ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے بھی کم.
اب بھینس کا دودھ بھی خالص آپ تک اور مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کیا کہتے ہیں جب بھینس اس کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا وہ پریگننٹ ہو جائے شاید، تو پھر وہ دودھ نہیں دیتی. اب وہ کیا کرتے ہیں ایسے ہارمونیکل ڈسٹربنس کے ٹیکے آ گئے ہیں، اسے لگا کے انجیکشن، تاکہ وہ اسے ایسا فیل ہو کہ وہ بچہ ہے اس کا پینے والا ہے. تو پھر وہ دودھ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہماری صحت کے لیے. پانی ملانے والا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جو یہ والا ہے یہ ہم ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ مس یوز کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں گھٹا کے بڑھا کے آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں. تو اصل میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ نہیں چل رہا، جو دوسری دنیا ہے اس میں تم نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤ گے. ایسا مت کرنا. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بڑا چلاک ہے، وہ بڑا دنیا بنا گیا ہے. دنیا میں یار، دنیا میں چلنے کے لیے فکرہ بولا جاتا ہے، مکاری سیکھنی پڑتی ہے، چلاکی سیکھنی پڑتی ہے. سیدھے سادے بندے کو تو ہر انسان وہ کر جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کر جاتا ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی کے ساتھ کریں. لیکن ہمیں پیرنٹس سے یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے تم کسی سے لٹوا کے نہ جانا، کچھ لوٹ لینا وہ خیر ہے. چاہے وہ ہم چھوٹے بچوں کو جب لنچ باکسز دیتے ہیں تو تبھی مائیں نصیحت کر رہی ہوتی ہیں خیال کرنا خود کھانا ہے تم نے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ شیئرنگ کرنی ہے. اللہ تو ہمیں اس لیے دیتا ہے نا، اللہ خود کہتا ہے کہ جو ہے تمہارے پاس ہے. بچے کے پاس تو وہی ایک پراٹھا ہوتا ہے یا ایک سینڈوچ ہوتا ہے یا میٹھا توست ہوتا ہے جو ماں بنا کے دیتی ہے. تو اس میں وہ کیا دے گا؟ اس کو سیکھنے کیسے سیکھے گا کھانے کی عادت، کھلانے کی عادت. کہتے ہیں ایک نا پلین میں، مجھے نہیں پتا میں نے کس کا، اشفاق احمد صاحب کا پڑھا یا کسی کا، تو میرے ساتھ کہتے ہیں پلین میں نا میری باہر کی فلائٹ تھی، ان کی زندگی فرانس میں گزری. تو کہتے ہیں میری فلائٹ تھی باہر کی، تو اس میں میرے سامنے ساتھ والی سیٹ پہ عورت بیٹھی تھی یا سامنے یا پیچھے. وہ بچے کو نا اس نے کھانا کھلانا شروع کیا. وعلیکم السلام. جیسے ہی کھانا کھلانا شروع کیا وہ ایک نوالا منہ میں دیتی تو کہتی اب شکریہ ادا کرو. چاہے وہ لارڈ جیسس کا شکریہ ادا کروا رہی تھی، لیکن وہ شکریہ ادا کروا رہی تھی، بچے کو گریٹفل ہونا، تھینک فل ہونا سکھا رہی تھی. کہتی اب نوالا کھایا نا، اب شکر ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے منہ میں دیا، اور بنانے والے کا اور روٹی پکانے والے کا اس سب کا شکریہ ادا کرو. کہتی ہے وہ دوسرا نوالا نہیں دیتی تھی جب تک بچہ پہلے نوالے کا شکریہ ادا نہیں کر دیتا تھا. اب کہنے کو وہ ایک غیر مسلم ماں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو شکر گزاری سکھا رہی ہیں. ہماری مائیں یہ نہیں سکھاتی، وہ نہیں کہتی بانٹ کے کھانا. جاؤ جب ریسیس ٹائم ہو، جب بریک ٹائم ہو، لنچ بریک ہو، تو اس میں یہ سب اپنے تم نے کلاس فیلوز کو شیئر کروانا ہے. اسی لیے ہم گیونگ نہیں سیکھتے. ہماری جان پہ بن جاتی ہے، کوئی ہمارا ہمسایہ ہم سے کچھ مانگ لے تو شدید قسم کی بن جاتی ہے. وہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں سکھائیں گے تو وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہوں گے. کوشش کرنا کہ کبھی بھی آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور وزن کو پورا پورا صحیح تولنا، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کے نہ دینا. لوگوں کو چیزیں گھٹا کے، یہ بھی ہوتا ہے ہم سم ٹائم کسی کی چیز یوز کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ تھے، غالباً وہی تھے، کہتے ہیں میں نے تب دوات وہ جو تختی ہوتی ہے نا اس کو سکھانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے شاید دھونے کے بعد، مجھے تو اب یاد نہیں آتا، شاید مٹی لگتی ہے. کہتے ہیں میں نے کسی دیوار کی، وہ پتہ نہیں کرائے کا گھر تھا، تو میں نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی. کہتے ہیں میں اتنا پریشان رہا کہ میں نے اس کی دیوار سے اتنی مٹی بھی کیوں لی. ہاں، تو وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ اتنی سی چیز کی بھی احتیاط کرتا ہے. اور ہم کسی کی چیز یوز کرنے کے بعد مس یوز کر کے، توڑ کے، خراب کر کے بھی واپس کر دیتے ہیں بعض دفعہ. تو دونوں طرح سے دینے والے کو دے دینا چاہیے، لینے والے کو اچھی طرح سے پورا لوٹانا چاہیے، بلکہ اس میں کچھ اضافہ کر کے. تحفے کے بارے میں بھی یہی ہے، جب آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس کو ڈبل کر کے لوٹائیں، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم اس کے برابر دیں. کسی نے آپ کو 1000 روپے مالیت کی چیز دی ہے، 500 مالیت کی چیز دی ہے، یا تو اسے 500 دے دیں اتنی ہی مالیت کی چیز، نہیں تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ دیں. جیسے سلام کے بارے میں، جب کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ ایک ورڈ بڑھا کے کرو، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا کرو جتنا اس نے کیا. لیکن ہم لوگ ایٹ لیسٹ سے بھی کم پر اب آ چکے ہیں، اس لیے بڑھا کے دینا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرو کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، تو زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو.
اگر یہ نہ کیا جائے تو اس سے دل برے ہوتے ہیں. دل برے ہونے سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب تعلقات خراب ہوتے ہیں رشتے خراب ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. اور رشتے خراب ہونے سے فساد ہو جاتا ہے آپس میں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بہتر ہے، اللہ ہمیں یہ مینر سکھا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے سورۃ حجرات صرف مدنی صورت ہے، یا وہ مدنی صورتوں میں ہمیں لاس سکھائے گئے. مینرز تو یہاں بھی سکھائے جا رہے ہیں، مکی صورتوں میں بھی. کسی قوم کی ایک چھوٹی سی بات بتانے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چیز نہ کرنا، کیونکہ ان کے پیغمبر شعیب علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں اگر ایسا کیا اس سے کیا ہوگا، زمین میں فساد ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپس میں دل خراب ہوں گے تمہارے. تو ہمیں بھی اگر اپنے دل صاف رکھنے ہیں اور زمین میں اصلاح رکھنی ہے تو آپس میں یہ سلوک کرنا پڑے گا. واتقوا الذی، اور ڈرتے رہنا اس ذات سے، خلقکم والجبلۃ الاولین، جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والے کو اگر انسان نہیں بھولتا نا تو وہ ہمیشہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اللہ کے بندوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. اسے یہ نہیں لگتا کہ میں دنیا میں نکلا ہوں سارے بھیڑیے ہیں، یہ بھی مجھے کھا جائے گا، یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ بھی مجھے کھا جائے گا. میں نے اس کو بھی، اس سے بھی بچنا ہے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ مجھ پر وار کرے، یہ مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچائے، میں ہی نقصان پہنچاتا ہوں. یہ جانوروں جیسی فطرت پہ نہیں رہنا. یاد رکھنا جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے تمہیں خلیفۃ اللہ بنا کے زمین پہ اتارا، والجبلۃ الاولین، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے تمہاری اسپیشی میں کتنے ہی انسانوں کو وہ پیدا کر چکا ہے. قالوا، ان کا جواب کیا تھا؟ انما انت من المسحرین، بے شک تو کھلا جادوگر ہے، بہت بڑے جادوگروں میں سے پہنچا ہوا جادوگر ہے. وما انت الا بشر مثلنا، دوسری بات تو بالکل ہمارے ہی جیسا، تو کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ تو بشر ہے. بشر کہتے ہیں اسکن والا ہے، جس کے اندر گوشت اور ہڈیاں ہیں. مثلنا، بالکل ہماری طرح. وَإِن نَظُنُّكَ، اور ہمارا گمان یہی ہے، ہمارا ایزپشن تیرے بارے میں یہی ہے، ہم نے جتنا بھی سوچا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، البتہ ضرور تو جھوٹوں میں سے ہے. 186 آیت پر ہیں ہم. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو گرا ہمارے اوپر. سقطہ کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. گر جانا بھی بلندی سے گرنے کو سقطہ کہتے ہیں. کہتے نہیں ہے فلاں حق ساکت ہو گیا. اردو میں اگر کوئی مشکل اردو بولتا ہو تو اسے یہ ورڈ سنا ہوا ہوگا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، تو گرا ہمارے اوپر. كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کوئی ٹکڑا آسمان کا. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر واقعی تو اللہ نے تجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اور ہماری اصلاح کے لیے تو آیا ہے، تو پھر کوئی نشانی ایسی دکھا دا. پھر اللہ تجھے اتنا اوبلائج کرے کہ تیرے ہاتھ میں اختیار دے دے تو ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے. قال ربی اعلم بما تعملون، فرمانے لگے حضرت شعیب علیہ السلام، میرا پروردگار عالم، وہ زیادہ بہتر علم رکھتا ہے. اب علم کے ساتھ علم ہے اس کا روٹ ورڈ. علم کے ساتھ الف لگ گیا تو کوشچن مارک ہو گیا. علم کے ساتھ الف لگ گیا تو ایمفیسائز بھی ہو گیا. لام لگ گیا تو ایمفیسائز ہوا، اور الف لگا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی. یعنی کہ کمپیریٹیو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مقابلتاً وہ سے چیز ہو گئی بہتر. میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، عالم و کمپیریٹیولی بہتر جانتا ہے. بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو کچھ تم یہ باتیں کر رہے ہو نا، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہو. بالفرض میں اللہ کا رسول نہیں بھی ہوں، لیکن بات تو اچھی بتا رہا ہوں نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی نہ کرنے والا انسان زیادہ بہتر انسان ہوتا ہے نا اس انسان سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے. تو فائدہ تو ہر حال میں اپنا ہی ہے. دیکھیں آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ہم شخصیت پرستی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے بات کی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. ضد میں نا اس کی بات چاہے ہمارے فائدے کی ہو تو چاہے ہمارا دشمن بھی کر رہا ہو، ہمیں مان لینی چاہیے. اچھی بات تو مومن کی میراث ہے، اس کو مان لینا چاہیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا تمہارے اعمال اللہ بہتر جانتا ہے. فقط ذبو ہو، تو انہوں نے جھٹلایا اسے.
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک ایسے دن کا عذاب ان پر آیا جس میں سایہ چھا گیا. چھتری والے دن کا ان پر عذاب آیا، یہاں لکھا ہوا ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں، ذل بھی سائے کو کہتے ہیں، زا کے نیچے سے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ سائبان والے دن. اس کا مطلب ہے کوئی بادلوں سے ریلیٹڈ عذاب ہوگا. ہاں، سایہ تو بادلوں کا ہوتا ہے. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک اس میں ان کے لیے ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بہت عظیم دن کا عذاب تھا. بادلوں کا سایہ آیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس بادل میں سے چنگاریاں نکلی. اچھا، اور یہ قوم تباہ ہو گئی. یہ ڈیٹیل میں ہوگا نا. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سخت گرمی والا لکھا ہوا ہے. سخت گرمی بھیجی. جب گرمی بھیجی وہ ایک سائے کے نیچے آگے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہوئے تو اس بادل کے نیچے. ہاں، اب بادل میں ویسے بھی تو لائٹنگ ہوتی ہے نا، اور بجلی گرم ہی ہوتی ہے تو وہ جلا دیتی ہے. اب پہاڑی علاقوں میں جائے تو بعض دفعہ درخت جلے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل بلیک ہوئے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جل گئے ہوں، واقعی ان پر آگ لگی ہو. ان فی ذالک لآیہ، اس سب میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ریڈر. جو آتے ہیں اس قوم پر عذاب لے آئیں، وہ تم باخبر رہنا کہ تمہارے اندر وہ پیدا نہ ہو جائیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر انسان توجہ نہیں کرتے ان باتوں کی طرف، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ یقین نہیں کرتے اللہ کی باتوں کا. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ قوموں کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس بات پہ غالب ہے، قدرت رکھتا ہے. الرحیم، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، وہ تمہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے. نازل بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے امانت دار روح کے ذریعے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے. علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے. تو قرآن کہاں نازل ہونا چاہیے؟ دلوں پر نازل ہونا چاہیے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں وارننگ دینے والوں میں سے. ڈرانے والوں کا، اگر اس کا ترجمہ میں ڈرانے والی کر دیتی ہوں نا، جو اب تک کیا جا رہا ہے روایتی ترجمہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی خوفناک جو ڈرانے والا ہے اس کا تصور بڑا خوفناک آتا ہے. لیکن رحمت للعالمین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے ڈرانے والوں میں رکھا ہے. تو وارننگ دینے والے سے تو ڈرنے کا تصور نہیں آتا نا. جو آپ کو وارننگ دیتا ہے، چاہے ویدر فور کاسٹ کی دے، چاہے کوئی سیلاب کی دے، یا کوئی پہلے آپ کو روک کے کہے یار گڑھا ہے وہاں پر نہ جانا، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں پر ڈائیورشن ہے، تو وہ بندہ تو آپ کو اسے ڈر تو نہیں لگتا نا، وہ تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو خبردار کیا. تو اس کا مطلب خبردار کرنے والا، آپ کو برے انجام سے پہلے سے خبردار کرنے والا. تو قرآن کا ہر ریڈر منذر ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ وارن کر دے اس خطرے سے جو پیش آنے والا ہے کسی بھی انسان کو. آگ لگی ہو، اور اگر میں آپ کو نہ بتاؤں اس کمرے میں آگ لگی. اب دیکھیں اس دن یہاں سے چھوٹی سی بلیاں گزری تھیں تو آپ نے بتایا سیمی کو کہ بلیاں گزر گئی ہیں، کیونکہ آپ نے وارننگ دی کہ ہو سکتا ہے بلیاں نقصان کر دیں. اب اگر یہی خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں سارے کے سارے کہ نہیں کوئی بات نہیں، سیمی کو پہلے بتا کے اس بیچاری کو پریشان نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو وہ بندہ اچھا، یا بتا دیں جو جا کر، وہ اچھا کہ وہ جا کر پانی ڈالنے یا کوئی اپنا بچاؤ کر لے. تو وارنر جو ہوتا ہے نا، اس سے تو محبت کی جاتی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. منذر کا مطلب اگر خیر خواہ کیا جائے ڈرانے والے کے بجائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. خبردار کرنے والا. بلسان عربی مبین، بہترین عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان میں. اس عربی میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص عربی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ چاہے کسی بھی زبان میں ترجمہ کر لیں، اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے نا، اچھا ایفیکٹ عربی میں پڑے گا. اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں سے بھی کسی کا بھی ترجمہ سیکھیں گے نا کسی انسان کا، تو وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا، چاہے اس کی نیت جتنی بھی خالص ہو، اس کی نیت آپ کو کتنا بھی اچھا سکھانے کی ہو. لیکن جب تک آپ عربی لینگویج، اس کی گرامر، اس کے لٹرل میننگ، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے نا، آپ کو قرآن کی وہ ڈیپ اینالائزنگ آپ نہیں کر سکیں گے. اللہ کا وہ میسج اس طرح سے نہیں لے سکیں گے، پرسیو نہیں کریں گے، آپ کے اندر نہیں اترے گا، جذب نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں، وَإِنَّهُ، اور بے شک، لفی اس میں، زبر الاولین، صحیفے ہیں پہلے والوں کے بھی.
ज़ुबर कहते हैं, ज़बूर इसकी जमा होती है। एक पूरी किताब और ज़ुबर होते हैं छोटे छोटे किताबचे, छोटे छोटे रिसाले भी तो होते हैं ना समटाइम, एक पूरी बुक के बजाय। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहले आने वाली सारी किताबों की बातें इस किताब में क्या है, जमा कर दी गई हैं। या पहले वालों की किताबों में भी कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद था, क्योंकि कलाम का ओरिजिन जो एक है लौह महफूज है, वहाँ से कुछ आयतें वहाँ आईं, उनके पास आईं, कुछ हमारे पास आईं। उनकी किताबों में हमारे बारे में बताया गया कि ऐसे रसूल आने वाले हैं, ऐसी उम्मत आने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी किताबों में उनके बारे में बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए। जब हमारी बुक में उनकी बातें हैं तो उनकी बुक्स में लाजमी बात है हमारी बातें भी होंगी। अवलम यकुल्लहुम आयतन, क्या अभी भी इनको चाहिए कि इनके लिए कोई निशानी उतरे। अब अहले मक्का से खिताब किया जा रहा है, मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है।